فیصلے گنبد خضراء کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضراء کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم وہ کرم چاہیں جہاں چاہیں وہیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں جہاں چاہیں وہیں کرتے ہیں، فیصلے خضراء کے مکی کرتے ہیں۔ اور شاعر کے جذبات کی تصدیق تو اللہ کا قرآن میں فرما رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے آقا جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنے امتیوں پر کرم فرما سکتے ہیں، تو اللہ کا قرآن تصدیق فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی اے محبوب آپ کو تمام تر خزانوں کے انبار عطا فرما دیے۔ کوئی شک نہیں کہ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تخلیق اس کی ہے، مگر خالق نے خود مالک مصطفیٰ کو بنانا ہے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ معطی وعنا قسم، دینے والا اللہ ہے پر بانٹنے والا میں ہوں، خزانے رب کے ہیں پر قاسم میرے آقا ہیں، ذات رب العالمین نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، لیکن بانٹنے پر محبوب کو معمور فرما دیا ہے، کیونکہ دینے والا جتنا بھی بڑا سخی ہو، جتنا بھی بڑا سخی ہو، جتنی بڑی عطا والا ہو، لیکن اگر آگے تقسیم کرنے والا بخیل ہے، ہاتھ کو دبانے والا ہے، تو مانگنے والوں کو کچھ مل نہیں سکتا۔ اسی لیے خالق کے رب العالمین نے فرمایا کہ اگر خالق رب العالمین ہے تو مالک رحمت للعالمین ہے، اگر بانٹنے والا خدا، اگر دینے والا خدا ہے تو بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں، وہ بھی صرف مسلمانوں کا رب نہیں کہ اپنوں کو دے، میرے آقا بھی صرف ایک قوم، ایک نسل، ایک ملک کے لیے رحمت نہیں، بلکہ میرے آقا بھی کل جہانوں کے لیے تا قیامت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور رب کی عطا بھی لامحدود ہے تو میرے مصطفیٰ کی سخا بھی لامحدود ہے۔ میرا اللہ بھی منہ دیکھ کر نہیں دیتا، اگر وہ منہ دیکھ کر دے، اگر وہ صرف مسلمانوں کا رب ہو تو وہ کافروں کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ نہ دے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ میرے آقا کے در پر اپنے آ جائیں تو بھی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، غیر آ جائیں تو وہ بھی کبھی خالی ہاتھ لوٹائے نہیں گے، کیونکہ میرے آقا کی عطا وہ عطا ہے جن کے بارے عاشق رسول کہتے ہیں کہ محبوب کا در ہے در شاہ تو نہیں، محبوب کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، ارے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اور دے سکتے ہیں کیا کچھ یا وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ یا وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، اور اس در پہ تو یہ انجام ہوا حسن طلب کا، ہر در پہ جب مانگا جائے تو دینے والے کا مال کم ہو جاتا ہے، دینے والا اکتا جاتا ہے، لیکن میرے آقا کے در وہ در ہے جو بھیک بھی خود دیتے ہیں اور بھیک دے کر کہتے ہیں مانگنے والے کا بھلا ہو، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور ہی کچھ مانگ۔ اور عاشق رسول جب اپنے آقا کے در سے نعمتوں سے جھولیاں بھرپور ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ جھولی ہی میری تنگ تھی، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتی ان سے، وہ تو کہتے رہے کہ مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ یہ رسول اللہ کا در ہے،
یہ رسول اللہ کا در ہے. یہاں کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ ملتا ہے اور یہ نہیں ملتا. پھر جس نے جو چیز مانگی اس کو وہی عطا کر دی گئی. تاریخ گواہ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عتیق کو ٹوٹی ہوئی ٹانگ آقا کے در سے مل گئی. حضرت نعمان کو نکلی ہوئی آنکھ میرے آقا کے در سے مل گئی. کیونکہ محبوب کا جو در ہے وہی در خدا ہے. با خدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مکر. شفا دینے والا اللہ ہے لیکن ان کو ملا تو در مصطفیٰ سے ملا. با خدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مکر. جو بھی ہو یہی سے آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضرت عبداللہ بن عتیق ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر آئے تو آقا نے دستے اقدس پھیرا تو وہ شفا یافتہ ہو کر واپس ہوئے. حضرت نعمان کو نکلی ہوئی آنکھ در مصطفیٰ سے مل گئی. حضرت عکاشہ کو کھجور کے تنے سے تلوار مل گئی. حضرت نعمان بن بشیر کو لاٹھی سے لالٹین مل گئی. پورے لشکر کو آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی مل گیا. حضرت جابر کے 80 مہمانوں کو کھانا مل گیا. ان کے ہی 2 مردہ بیٹوں کو میرے آقا کے در سے جب زندگی ملی جنہوں نے پایا وہ سرشار ہو کر پکار اٹھے کہ فیصلے بدے خزرا کے مکی کرتے ہیں وہ کرم چاہیں. ادھر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہماری چھوٹی دعائیں نہیں, ہماری دنیا کی چھوٹی اغراض نہیں, بلکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. وہ کہتے تم اپنی دنیا کی چھوٹی آرزوؤں کی بات کرتے ہو. یہ جو افلاک کا خیمہ کھڑا ہے, یہ جو آسمان کی چھت کھڑی ہے جس کو ستونوں کی ضرورت نہیں, وہ میرے آقا کے نام سے کھڑی ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپشا ماتا اسی نام سے ہے. اور جو تیرے اور میرے اندر سانسوں کی روانی چل رہی ہے یہ میرے آقا کے دم قدم سے ہے. کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. اور میرے آقا کا نور کہاں نہیں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اور میرے آقا کا در وہ در ہے جس نے جو چاہا پا لیا. کیونکہ جنت تو خدا کی ہے پر بسانے والے میرے آقا ہیں. شفاعت خدا کی ہے پر اذن میرے آقا کے پاس ہے. شفاعت کا اذن میرے آقا کے پاس ہے. خزانوں کا مالک تو اللہ ہے لیکن بانٹنے کا کام میرے آقا کا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں دیکھ کر امام اہل سنت امام احمد رضا جھوم کر پکار اٹھے سرکار کی کس شان پر نظر کروں. وہ کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا. کیونکہ ادھر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ادھر امام محمد رضا پکار اٹھے کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا.
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اہل دنیا کو بتانے کے لیے اپنے گھر کعبۃ اللہ کے مزاب رحمت کا رخ بھی مدینے کی طرف کروا دیا ہے، اور چھت کا نچوڑ پر نالا ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا نچوڑ مدینے کی طرف کروا دیا تاکہ پتہ چل جائے یہاں تو رحمت کا نشان ہے، پر رحمت والا مدینے میں تشریف فرما ہے، اور حج یہاں کر لو، قبول مدینے میں کروا لو، اور مزاب رحمت کا یہ نشان زبان حال سے پکار پکار کر اپنی زیارت کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ حاجیو 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 آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ کعبہ اللہ تو اللہ کا گھر ہے اور سرکار اللہ کے محبوب ہیں، اور بغیر محبوب کے گھر نہیں بستے، محبوب کی جو شان ہے وہ گھر سے اوپر ہوتی ہے، محبوب آ گئے تو گھر میں بھی خوشیاں منا کر اپنے دیکھنے والوں کو کہا کہ غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، کیا صدا آتی ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو،